اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ یہ کتاب ہے روشن۔ روشنی کیا ہے؟ ایمان کی، توحید کی اور سنت کی۔ ایسی روشنی ہے کہ اس کے اندر آدمی کبھی جو ہے وہ بینا ہی رہتا ہے، نابینا نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کی راتیں بھی چمک رہی ہیں اور دن بھی چمک رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے اس کو کھول کر بیان کرتے کہ بعض دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوبارہ سوال کرتے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جو آپ نے یہ مقام پڑھا ہے اور اس کی تفسیر کی ہے اور جو ہمیں ڈرایا ہے، تو یہ تو بہت جامع درس لگتا ہے، ہمیں مزید کوئی نصیحت کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر نصیحت کرتے۔ تو بہرحال یہ کتاب، اس کے اندر حق کی حق بیان کیا گیا ہے اور وہ رستہ بیان کیا گیا ہے جو نہایت آسان اور سب جتنے بھی ادیان ہیں ان کے راستوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے اندر زور ہے، قوت ہے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ تو یہ مبارک رات جو ہے یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اگر اس کو یہ جو اپنی طرف سے انہوں نے گھڑی ہوئی رات ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ تو شب برات جو ہے اس کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ چند دلائل ہیں جن سے لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ ایک ہی رات کا نام ہے۔ پہلی بات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے سے افضل و بہتر ہے۔ تو اس کے اندر بھی قرآن نازل ہوا ہے اور اس کے اندر بھی قرآن نازل ہوا ہے۔ اور قرآن پھر کب نازل ہوا ہے؟ تو وہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے برکت والا جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مکمل اتار دیا، اور پھر جیسے جیسے اس کی ضرورت پیدا ہوتی گئی اس کو اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا نازل کرتا گیا۔ اور اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا اور کم احکام اس لیے نازل کیے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، قوت دیں کہ وہ اس کو سنبھالے۔ اور ہم نے ہی اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ تفسیر وہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو قرآن کے ساتھ کھولا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مزید جو تفصیل فرمائی تو وہ حدیث کے ذریعے کھولا اس کو۔ تو یہ اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ تو اب جب قرآن مجید نازل ہی ہوا ہے کس میں؟ رمضان میں، تو رمضان میں ہی ایک ہی رات کے دونوں نام ہیں۔
مبارکہ بھی وہی رات ہے، لیلۃ القدر بھی وہی رات ہے، اور 1000 مہینے سے یہ افضل رات ہے۔ تو جو یہ شب برات کا نام دیا جاتا ہے تو یہ سب جھوٹ کے پلندے، اور اس رات کے جاگنے کو، اس کو ڈھونڈنے میں یہ کمی کرنا اور دین کے اندر خرابی پیدا کرنا، یہ اس قوم کے سر ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ حرکتیں کی ہیں تاکہ لیلہ جو لیلہ قدر اور لیلہ مبارکہ، ایک تو ان دونوں کے اندر جدائی کر دی، اور دوسرا اس رات اور رمضان المبارک کے وزن کو گھٹانے کے لیے ان ظالموں نے یہ جھوٹ گھڑے ہیں۔ کوئی حقیقت نہیں اس کی، نہ کسی ایک بھی سلفی سے اس کا کوئی معاملہ یعنی کبھی آیا ہے۔ فی یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر طے پاتے ہیں ہر حکمت والے کام۔ حکمت والے کام جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں سال پورا، تو اس رات کے اندر وہ طے پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھا دیتا ہے کہ اس سال کے اندر تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ویسے ہی وہ کام ہوتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ امرم من عندنا، یہ ہمارا حکم ہے، انا کننا مرسلین، اور ہم ہی ان فرشتوں کو بھیجتے ہیں وہ احکام دے کر کہ یہ جا کے بیان کرو اور ان کی برکت تقسیم کرو۔ رحمت من ربک، اور یہ سراسر رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہیں، ان کے اندر بستی ہیں، تو ان ساری مخلوقات کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین جانو۔ اور ایمان لانے کا معنی بھی یہ ہے کہ ایمان شبہ سے، شک سے، نفاق سے اور باقی برائیوں سے پاک ہو، اور مکمل دین کے اندر آدمی داخل ہو جائے، اور جو ہے کچھ مانے کچھ نہ مانے اس سے توبہ کرے، رجوع لائے اللہ کی طرف۔ لا الہ الا ہوا، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اس کے علاوہ، یحیی و یمیت، اور وہی زندہ کرنے والا ہے، یعنی پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اسی کی عبادت ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی لوگوں کے اندر عبادات کے رستے ہیں وہ سب خرافات اور باطل اور جھوٹ اور ناجائز ہے۔ حق یہی ہے اور عدل یہی ہے، سچائی اسی میں ہے کہ صرف زمین آسمان میں اللہ کی عبادت کی جائے، اور عبادت کے جتنے بھی رکن ہیں ان کو صرف اللہ کے لیے اور خوشی کے ساتھ اور دل کے خلوص کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے۔ ربکم، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، ورب آبائکم الاولین، اور پیدا کیا ہے تمہارے پہلے باپ دادا کو، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شبے میں پڑے کھیل رہے ہیں، یعنی کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، توجہ نہیں ہے، ایک تو یہ، تو دوسرا کہ شک بھی کرتے ہیں، اور جب نئی آیتیں نئے حکم آتے ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ فرتقب، انتظار کر، یوم تأتی السماء، جس دن آئے گا آسمان، اور وہ کیا ہوگا، بدخان مبین، وہ دھواں ہوگا واضح واضح۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آنکھوں میں اتنی کمی کر دے کہ جیسے یہ بیچارے جن کو رات میں نظر آتا ہے دن میں نظر نہیں آتا، یا دن میں نظر آتا ہے رات میں نظر نہیں آتا، یہ مختلف قسمیں ہیں، تو ان کو تھوڑی سی نظر تو آتا ہے تھوڑا بہت، لیکن آ کے دھواں نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ کیفیت ہے کہ آنکھوں کے اندر اس طرح کا جو ہے بیماری پڑ جائے کہ وہ آسمان کو دیکھیں تو دھواں ہو، اور دوسرا جو ہے کہ واقعی اس کو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ذرات بنا کر اڑا دیں گے، یہ پہاڑ بھی، یہ آسمان بھی، اور یہ ہر کائنات کی ہر چیز، یہ جب ہم ختم کریں گے، ان کو تباہ کریں گے،
تو ان کو راکھ یعنی ذرات بنا کر ان کو اڑا دیں گے، کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، تو اس وقت یہ دھواں نما ہو جائے گا۔ جیسے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین آسمان دھواں نما تھے، پھر یہ جڑے ہوئے تھے، اکٹھے تھے، ہم نے ان کو الگ الگ ففتقناہما، ان دونوں کو الگ الگ کر دیا ہم نے، اور یہی سلفیوں کا عقیدہ ہے۔ یغش الناس، اور وہ دھواں ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، سن لو کہ یہ بڑا دکھ دینے والا عذاب ہوگا، یہ معمولی چیز نہیں ہوگی۔ رب نکشف عنا العذاب، اس وقت یہ گمراہ لوگ پکار پکار کر کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ دور کر دے ہم سے اس عذاب کو، انا مؤمنون، ہم ایمان لاتے ہیں، ان لہم الذکری، اب کیسے ان کو نصیحت جو ہے کام دے۔ وقد جاء رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس پہلے رسول آئے تھے جو ان کے سامنے روشن روشن باتیں اور واضح واضح آیتیں پڑھ کے ان کی اصلاح کرتے تھے، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا۔ ثم تولوا عنہ، پھر وہ جب رسول بیان کرتے تو یہ پھر جاتے اس سے۔ وقالوا معلم مجنون، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہتے کہ یہ تو جو پڑھانے والا ہے، معلم ہے، یہ مجنون ہے، باولا ہے۔ اور اسی طرح ہر نبی کے بارے میں یہ ظالم یہی کہتے، یہ جو ان کے خوشحال لوگ ہوتے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم تھوڑی سی تخفیف کریں گے عذاب میں، انکم عائدون، کیونکہ بے شک تم حدوں کو توڑنے والے تھے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ بڑی سخت، انا منتقمون، اور پھر ہم انتقام لے کے چھوڑیں گے۔ انتقام اللہ کا کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا انتقام جو ہمارا تصور ہے، جو ہمارا علم ہے، جو ہم جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ستائے تو ہم اس کا انتقام لیں، بدلہ لیں۔ انتقام کہتے ہیں بدلے کو، تو اللہ کس کا بدلہ لے گا؟ جب اللہ کی طرف یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سزا دے گا، ان کے کیے کی، جو یہ برائی کر کے آئیں گے اس کی سزا ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے انتقام فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اسی طرح ہی ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان کے پاس بھی آئے تھے رسول بڑے بزرگ، نبی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنایا تو وہ نہایت بزرگی والے تھے۔ ان ادو الیہ عباد اللہ، یہ کہ آنے کی اجازت دو ہماری طرف اللہ کے بندوں کو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا رسول ہوں امانت دار۔ اور یقینی بات ہے نبی ہوتے ہی امین ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی امانت ہے اللہ کے دین کو ویسا پہنچانا۔ اور باقی دنیاوی امانتوں میں بھی نبی بے مثال ہوتے ہیں دنیا کے اندر، کوئی اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس میں سے ذرا بھی وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ ان کا جو ہے دنیا کے اندر بہت زیادہ اونچا مقام ہوتا ہے۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم آؤ اللہ کی طرف، یعنی باقی سب الہوں کو چھوڑ دو، خواہ وہ حاکم الہ ہے یا جادوگر نجومی الہ ہیں، یا کوئی قبر یا بت پتھر ہیں، یا کوئی مردہ دفن کیا ہوا وہ اس کی بندگی کی جاتی ہے، ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آؤ۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس دلائل لایا ہوں، واضح واضح کھلے دلائل ہیں۔ وانی اُذت بربی، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی، وربکم، اور اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ان ترجمون، کہیں تم برباد نہ ہو جاؤ، یعنی یہ نہ دن آ جائے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، سن لو اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پھر میرے سے الگ ہو جاؤ، فَاعْتَزِلُونَ ہو جاؤ۔ اور یہی حق ہے کہ گمراہ جماعتوں سے اگر وہ ہمیں نہ چھوڑیں تو ان سے الگ ہونا ہم پر فرض ہے، الگ ہو جائیں، فَاعْتَزِلُونَ ہو جائیں۔
فدعا ربہ، پس دعا کی انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی بے شک یہ لوگ تو اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ مجرم بن گئے ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اللہ سبحانہ و تعالی نے اب ان کے مجرم ہونے کے بعد حکم دیا کہ راتوں رات لے جائیں میرے بندوں کو۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات میرے بندوں کو لے جائیں، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، پس چھوڑ دینا دریا کو خشک، انہم جند مغرقون، بے شک وہ سارے جتنے بھی لشکر ہیں وہ ڈبو کر مار دیے جائیں گے، کوئی آدمی ان میں سے نہیں بچے گا۔ کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے ہی چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے، و زروع اور کھیتیاں، و مقام کریم اور محلات بڑے پائیدار پختہ، و نعمت اور اللہ کی کتنی دی ہوئی نعمتیں باقی، کانوا فیہا فاکہین، جن نعمتوں کے اندر یہ بڑے اترانے والے تھے، یعنی تکبر اور شیخیاں کرتے تھے، وہ یہ چھوڑ گئے۔ اور یاد رکھیں یہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے دو شخصوں کی، دو آدمیوں کی مثال کافی ہے، ویسے تو بڑی مثالیں ہیں۔ ایک سکندر، پوری دنیا کا حاکم، لیکن اس سے ایک پائی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے کے گیا۔ جب یہ مر گیا، پوری دنیا کا حاکم، کتنا زور ہوگا، قوت ہوگی۔ اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت نے نہ چھوڑا، وہ بھی مر گئے اور اپنے رب کے ہاں عزت اور مقام والے ہیں۔ تو جب یہ دو ایسے شخص ہیں، ایک اللہ کے بزرگ ترین بندے بلکہ ساری کائنات سے افضل، جب وہ بھی دنیا کے اندر نہیں رہے تو کون رہے گا؟ اور جب یہ اتنا بڑا حاکم نہیں رہا تو پھر تو ذوالقرنین علیہ السلام تو یہ نہ رہے۔ اسی طرح ہم نے بھی جانا ہے، لیکن اس کی تیاری جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ تھی نعمتیں، وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، تو عجیب و غریب قسم کی ساری نعمتیں، انعامات ان کے پاس تھے اور یہ اس میں اتراتے تھے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح ہی، اورثناها قوما آخرین، ہم نے ان محلات اور ان باغوں اور کھیتیوں کو پکی ہوئی جو چھوڑ کے گئے، ان کے وارث بنائے دوسرے لوگ، یعنی بنی اسرائیل۔ فما بقت علیہم السماء، یہ آیت جو ہے بہت زیادہ پڑھنے کے ساتھ، یاد رکھنے کے ساتھ تعلق رکھ، اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما بقت علیہم السماء، نہ رویا ان پر آسمان۔ اللہ جب یہ فرعون اور اس کے لشکر ڈوب کر مر گئے تو آسمان کو رونا نہ، والارض، اور نہ ہی زمین روئی، وما کانوا منظرین، اور نہ وہ ڈرائے گئے جو ان کے بعد پیچھے رہنے والے تھے، جن کو کچھ مہلت ملی، جن کو ان کے بعد زندگی ملی، وہ بھی ان پر نہ روئے۔